سورہ ہود آیت نمبر 62۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفی شک مما تدعونا إليه مريب۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير۔ ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب۔ فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب۔ فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز۔ وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود۔ صدق اللہ العظیم۔ قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا۔ وہ قوم کے لوگ کہنے لگے کہ اے صالح علیہ السلام، آپ تو اس سے پہلے ہماری امیدوں کا مرکز تھے۔ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، تو کیا تم ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے، عبادت سے منع کرتے ہو جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں؟ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دے رہے ہو، جس کی طرف بلا رہے ہو، اس کے بارے میں تو ہم ایک بہت ہی سخت الجھن میں پڑ گئے ہیں۔ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ قوم کے لوگوں دیکھو تو صحیح کہ میں پہلے اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل کے اوپر تھا۔ وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ۔ پھر اس کے اوپر اس نے اپنی رحمت سے مجھے نوازا، اب اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو کون ہے جو میری مدد کو آئے گا؟ فما تزیدوننی غیر تخسیر، اور اس صورت میں تو میں اپنے نقصان میں اضافہ کروں گا۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً فَذَرُوهَا، اور قوم کے لوگوں یاد رکھو کہ یہ اونٹنی ہے اللہ کی، اس کو چھیڑو نہیں، چھوڑ دو، یہ زمین میں پھرے تھوڑے کھائے پیے۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، اس کو کسی بری ارادے سے چھونا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر عذاب آ دھمکے۔ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 أَيَّامٍ، انہوں نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، تو پھر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم مختصر وقت کے لیے صرف 3 دن کے لیے فائدہ اٹھا سکتے ہو اپنے ان کاموں سے۔ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ، یہ وہ دھمکی ہے کہ جو جھوٹی کبھی بھی ثابت نہیں ہوگی۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ، جب ہمارا عذاب کا حکم آ گیا تو ہم نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ایمان والے ساتھیوں کو نجات دی اپنی رحمت سے، اور نجات دی انہیں اس دن کی عظیم رسوائی سے۔ ان ربک هو القوی العزیز، بے شک آپ کا رب بڑی ہی طاقت والا اور بڑا زبردست ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پس وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا
ان کو ایک ڈانٹ نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے رہ گئے، کأن لم یغنوا فیہا۔ اور پھر ایک دو دن گزرنے کے بعد ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے یہاں پہ کبھی کوئی شخص نہیں رہا۔ الا ان ثمود کفروا ربہم، سن رکھو کہ ثمود نے اپنے رب کی ربوبیت کا انکار کیا۔ الا بعدا لثمود، پھٹکار ہو ایسی قوم پر جیسی قوم ثمود تھی۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جو قوم ثمود ہے، جس کے بارے میں ابتدائی باتیں پہلے ہوئی تھیں پچھلے درس میں، یہ ان کے واقعہ کا جو سورہ ہود میں ہے یہاں پہ ہے، یہ اس کا آخری حصہ ہے۔ اس سے پہلے یہ واقعہ سورہ اعراف میں آ چکا ہے، اور پھر اس کے بعد کچھ تھوڑا سا مختصر سا سورہ حجر میں آئے گا، اور پھر اسی طرح یہ واقعہ سورہ شعراء میں آئے گا، اور سورہ قمر میں بھی مختصر سا اس کا تذکرہ ہے۔ یہ عرب کی ایک ختم ہو جانے والی، مٹ جانے والی قوموں میں سے ایک قوم تھی، تو یہ اس کے بارے میں ہے۔ صالح علیہ السلام نے جب ان کو توحید کی دعوت دی کہ وہ بت پرست تھے، تو انہوں نے کہا کہ تمہاری تو اٹھان، اس لیے کہ وہ ان کے اندر سے تھے، انہی کی قوم میں سے تھے، کہ باہر سے نہیں آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ تمہاری اٹھان سے تو ہم نے بڑی امیدیں لگا رکھی تھی، اس لیے کہ انبیاء اور رسول نبوت کی بات کرنے سے پہلے، توحید کی اور رسالت کی بات کرنے سے پہلے بھی بڑے صالح ہوتے ہیں، اس معاشرے کے بہترین فرد ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے اندر کا ایک بہترین آدمی ہے، جس نے جھوٹ نہیں بولا، جس نے کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا کبھی، جس نے کبھی کسی کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کی جو ناجائز ہو، تو اس سے قوم کی امیدیں ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا تم تو ہماری امید کا مرجون، رجا یرجی امید کرنے کو کہتے ہیں۔ وہ مشہور حدیث ہے نا کہ الایمان بین الرجاء والبین، یعنی ایمان امید اور خوف کے درمیان کی چیز ہے۔ امید اس بات کی ہوتی ہے کہ اللہ معاف کرے گا، خوف اس بات کا ہوتا ہے کہ اس نے نہ معاف کیا، ہم نے ایسے کرتوت کر رکھے ہیں جو معاف نہیں ہوتے، تو پھر کیا بنے گا؟ ان دونوں کے درمیان یعنی خوف بھی رہتا ہے، امید بھی رہتی ہے۔ تو مرجون پھر اس سے مفعول ہوا کہ تمہارے اوپر ہم نے بڑی امیدیں لگا رکھی تھی کہ اس کی اٹھان بڑی اچھی ہے، اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، اس کا کردار بڑا اچھا ہے، تو یہ ایک قوم کے ہمدرد کے طور پہ ابھر سکتا ہے۔ لیکن یہ کیا ہوا کہ تم نے تو ہماری بالکل بنیاد ہی ختم کر کے رکھ دی، کہ ہمارے باپ دادا جن کی پوجا پاٹ کرتے تھے، تم نے ان کے بارے میں برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور اس سے ہمیں منع کرنا شروع کر دیا کہ یہ کام نہ کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو اس سے تو یہ مطلب ہے کہ ہمارے باپ دادا بیوقوف تھے کہ وہ ان کی پرستش کرتے تھے۔ یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے، باپ دادا کی رسم کے اوپر اڑ جانا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے دنیا کی بہت قوموں نے ٹھوکر کھائی۔ ہمارے ہاں بھی اسی چیز کو رواج کہتے ہیں، اور ایسے بھی ہوا کہ لوگوں کے سامنے بات رکھو کہ یہ قرآن پاک میں ہے، یہ چیز تم جو کر رہے ہو یہ غلط ہے، وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں، ہمارا یہ رواج ہے، یہ ہمارا رواج ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، بہت پرانے زمانے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ کیا مورتیاں اور بت ہیں جن کے آگے تم بیٹھے ڈنڈوت کر رہے ہو اور دو زانو بیٹھے ہوئے اعتکاف کر رہے ہو۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو، آباء و اجداد کو دیکھا ہی نہیں کہ پوجا پاٹ کرتے تھے، اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں۔ رواج تھا۔ ہمارے ہاں بھی رواج کی اہمیت زیادہ ہے اللہ کے قانون سے بھی۔ اگر متصادم ہو جائیں قانون
اور رواج تو لوگ رواج کو فوقیت دیتے ہیں. یہ وہی چیز ہے جس سے تمام دنیا کی قوموں نے ٹھوکر کھائی ہے. کہا کہ ہمارے باپ دادا جس کی پوجا پاٹ کرتے تھے اس سے تم ہمیں منع کرتے ہو. اننا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب. جس چیز کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو یعنی ایک اللہ کی پرستش کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. کہا تمہاری اس دعوت میں اور تمہاری اٹھان میں کہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں انہوں نے ہمیں بڑے شک میں بڑی الجھن میں مبتلا کر دیا. یعنی یہاں پہ شک کے لیے اور الجھن کے لیے ایک ہی مفہوم کے لیے دو لفظ استعمال ہوئے, شک بھی اور ریب بھی. وہ اس شک کو یعنی اس کی گمبھیرتا کو واضح کرنے کے لیے ہے کہ دونوں لفظ استعمال ہوئے بھیا کا قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی. حضرت صالح علیہ السلام نے جواب دلیل کے طور پہ فرمایا کہ قوم کے لوگوں دیکھو میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل کے اوپر تھا, ایک واضح دلیل کے اوپر تھا. بینہ یعنی وہ چیز جس کو وہ بنیاد بنا کے بات کر رہے ہیں کہ پہلے کی زندگی تمہاری بڑی اچھی تھی, ہمیں بڑی امیدیں تھیں تم سے. اسی کو کہا کہ یہ ویسے ہی نہیں تھی, میں بھی تمہارے درمیان بڑا ہوا, باقی اپنے ہم عمر لوگوں کی طرح میں بھی ہوتا, بات بات پہ جھوٹ بولتا, گالی دیتا, دھوکہ کرتا, کم تولتا, کم ناپتا, ہر وقت کسی نہ کسی چکر میں پڑا رہتا, گناہ کے چکر میں. یہ بات نہیں تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل کے اوپر تھا. وہ دلیل کیا ہے؟ فطرت انسانی. یعنی وہ اپنی زندگی جو گزار رہے تھے وہ کسی وحی کی روشنی میں نہیں, کسی علم کی روشنی میں نہیں, بلکہ فطرت کے اوپر گزار رہے تھے کہ انسان کی فطرت ہے, اس کو غلط چیزوں سے نفرت ہے, اس کو کسی ملا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ پوچھنے کے لیے کہ سچ بولنا اچھا ہے کہ جھوٹ بولنا اچھا ہے. یہ اس کی فطرت میں ہے, یہ چیز اس کو پتہ ہے. بس انہوں نے بینہ یہاں پہ استعمال کیا کہ جس کو تم کہہ رہے ہو میں میرے ساتھ امیدیں لگائے رکھی تھیں, وہ زندگی وہ فطرت کے مطابق تھی. میں اپنے رب کی توفیق سے اس دین فطرت کے اوپر فائز تھا. وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً آتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ. پھر اس واضح دلیل اس دین فطرت کے اوپر ہوتے ہوئے اللہ نے مزید میرے اوپر رحمت کی کہ اس نے مجھے اپنا رسول بنایا. یہ اس کی رحمت ہے. اب اس میں اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ نبوت اور رسالت یہ کسی کے محنت کرنے سے اس کو حاصل نہیں ہو سکتی. یہ وہ مقام ہے, اس کو کہتے ہیں وہبی, یعنی وہ اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے. اور اس نے دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے رسول کس کو بنانا ہے, رسالت کا منصب کس کو عطا کرنا ہے, وہ خود بہتر جانتا ہے. بس کہا کہ یہ تو اس نے اپنی رحمت کی کہ اس نے مجھے اپنے کام کے لیے منتخب کر لیا. یہ اللہ کا کام ہے. قرآن پاک میں اس نے کہا کہ واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ بلاتا ہے تمہیں دار السلام کی طرف, اسلام کی طرف. یہ اللہ کا کام ہے. اب اللہ کا یعنی لوگوں کے پاس آ کے کہنا, اس کے بجائے اس نے اپنے رسول بھیجے, وہ اللہ کے کام کو کر رہے ہیں. کہا اس نے میرے ذمہ اپنا کام لگایا اور تم کہتے ہو کہ یہ کام نہ کرو. اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تمہاری بات سنتے ہوئے اور وہ مجھے گرفت میں لے, فَمَن يَنْصُرُنِي, پھر میری مدد کون کرے گا؟ اللہ کسی کو پکڑے تو دوسرا کوئی مدد کر بھی سکتا ہے. کسی میں کوئی طاقت نہیں. اپنی آنکھوں سے اس نے اپنے اس چیز کو مختلف پیرایوں میں واضح کیا قرآن پاک میں.
اس واقعہ میں کہا کہ کوئی عزیز تمہارا فوت ہو رہا ہوتا ہے، تم پاس کھڑے ہوتے ہو، کہا ہم بھی ادھر بھی ہوتے ہیں، ہم بھی ادھر ہی ہوتے ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم بھی ادھر ہی ہوتے ہیں، لیکن کیا تمہارے میں طاقت ہے کہ جس روح کو ہم وصول کر لیں اس کو تم واپس لے کے اس میں ڈالو؟ نہیں کر سکتے۔ وہ سارے بے بس ہیں اللہ کے اس حکم کے سامنے، اللہ کی اس مرضی کے سامنے سارے بے بس ہیں۔ اسی سے تم اس کو یہ نتیجہ نکالو کہ اللہ کے ہر حکم کے سامنے ہمیں سرنگو ہونا ہے۔ یہ جو میں اختیار دیا اس نے اپنے حکم کی سرتابی کا، یہ اختیار ابلیس کے پاس بھی تھا، اس نے اس اختیار کو غلط استعمال کیا، نافرمانی کی اللہ کی، کیا حشر ہوا؟ یہ ابلیسیت ہے کہ اختیار جہاں پہ ہے وہاں پہ تو اس کو استعمال کرے، کہ میرا جسم میری مرضی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ چیز نمودار ہو جاتی ہے کہ اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں، اس کے سامنے ڈھیر ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کے سامنے ڈھیر ہوتے ہو، یہ تمہارے لیے سمجھنے کی بات ہے کہ اس کو بھی مانو، یہ بھی تمہارے فطرت کے بالکل مطابق حکم ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کی نافرمانی کروں تمہاری بات ماننے کے لیے؟ فما تزیدوننی غیر تحصیر، صرف خسران، تخسیر، یہ خسارہ ہم اسی سے کہتے ہیں اردو میں، کہ میرے نقصان میں اضافہ ہوگا اس چیز سے، فائدہ تو مجھے کچھ بھی نہیں ہونا۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً فَذَرُوهَا۔ اب یہ حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ ہے، ایک بعد کی قومیں کہتی رہیں کہ اس طرح کا ایک معجزہ ہمیں بھی دکھا۔ مختلف یعنی کتابوں سے، تفاسیر سے اور روایات سے جو پڑھ کے آدمی نتیجہ اخذ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ قوم کے لوگ بار بار اصرار کر رہے تھے کہ تم عذاب لے آؤ جس کی بات کرتے ہو، نہیں تو کم از کم اس کی ایک نشانی تو بتاؤ، ایک نشانی تو لے آؤ۔ تو پھر ایک اونٹنی کو انہوں نے نامزد کیا عذاب کی نشانی کے طور پہ، اور اس کو عذاب کی نشانی اس طرح رکھا کہ کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو کسی قسم کا کوئی گزند پہنچانے کی کوشش نہیں کرنا۔ یوں سمجھ لو کہ جس عذاب کی میں بات کر رہا ہوں تم نشانی مانتے ہو، یہ نشانی ہے، اس کو اگر کوئی نقصان تم نے پہنچایا تو یہ سمجھو کہ عذاب کو جس دیوار میں روکا ہوا ہے وہ دیوار گر گئی، پھر عذاب آدم کے بعد۔ باقی اس کے بارے میں یہ جو روایات ہمیں ملتی ہیں مختلف کتابوں میں کہ یہ پتھر سے پیدا ہوئی، چٹان سے پیدا ہوئی، اس نے آتے ہی بچہ دیا، یہ بہت بڑے سائز کی تھی، اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ قرآن پاک میں یہ واقعہ میں نے گزارش کی کہ مختلف جگہوں پہ ہے، وہاں پہ یہ کوئی بات نہیں، کسی حدیث میں یہ چیز نہیں ہے، اور کمال یہ ہے کہ یہ بات تورات میں بھی نہیں ہے۔ بس ہمارے لوگوں کے پاس تو اتنا وقت نہیں ہوتا کہ اس کو ڈھونڈنا شروع کریں کہ یہ پھر بات نکلی کہاں سے، یہ پتہ نہیں چل سکا، لیکن اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ہے، کسی یہودی روایت میں بھی نہیں ہے۔ بس جیسے میں نے گزارش کی کہ اس کو نامزد کر دیا، اور اس کا احترام جو اللہ کی اونٹنی ہے اس کا احترام یہ ہے کہ اس کو کوئی نقصان، کوئی گزند نہیں پہنچانا۔ یہ جگہ، یہ چیز ہر جگہ آتی ہے، یہاں پہ بھی یہی بات ہے، ناقۃ اللہ لکم آیۃ، یہ تمہارے لیے نشانی ہے، تم نشانی مانگتے تھے عذاب کی، یہ عذاب کی نشانی ہے، اس کو نقصان پہنچایا تو عذاب خود بخود آ جائے گا۔ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، کہا اس کو چھوڑ دو، اس کو اللہ کی زمین میں چھوڑ دو، اس کو کسی شخص کو اختیار حاصل نہیں ہے کہ اس کو روکے کہ یہ میری کھیتی ہے اس پہ نہ لگے، یہ نہیں، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ساری زمین اللہ کی ہے، اللہ کی زمین میں اللہ کی اونٹنی جہاں چاہے گی جائے گی۔ سورہ شعراء میں اس اونٹنی کے پانی پینے کا خاص تذکرہ ہے، سورہ شعراء 19ویں پارے میں
وہاں پہ جو حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ ہے تو اس میں ساتھ میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ پانی پیے گی اپنی باری پہ. اس کے بارے میں یہ چیز ملتی ہے کہ ایک دن وہ پانی پیتی تھی اس کنویں سے جو کہ اس پوری بستی کے استعمال کا تھا، اور دوسرے دن وہ لوگ پانی بھرتے تھے. وہ یعنی اس کے لیے باری مقرر تھی کہ یہ دن اس کا پانی پینے کا ہے. تو یہاں پہ یہ ہے کہ اس کو زمین میں منع کسی جگہ سے نہیں کرنا کھائے پیے. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، کہا کہ اس کو کسی بری ارادے سے چھونا نہیں ہے، ایسے نہ ہو کہ پھر بہت یعنی مان عذاب آدم کی آ رہی، عذاب قریب مان اسی وقت تم یہ کام کرو گے تو عذاب سمجھو آ گیا. جیسے میں نے گزارش کی کہ وہ اونٹنی عذاب کے راستے میں دیوار ہے، وہ گری تو پھر عذاب آدم کے رہے. فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، انہوں نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں. اونٹ کو قتل کرنے کے لیے، اس کو مارنے کے لیے ایک آسان طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے پاؤں کے پیچھے وہ جو سارا گوشت کا بنا ہوا ہوتا ہے، اس کو کونچ کہتے ہیں، عام لفظ استعمال نہیں ہوتا اردو میں. اس کو یعنی کاٹ دیں تو سارا وزن اس کا اوپر ہے، وہاں سے وہ سارا خون نکل جاتا ہے. اس کے نتیجے کے طور پہ اس جانور کی موت واقع ہو جاتی ہے اس طرح. تو انہوں نے تفسیروں میں ان آدمیوں کے نام بھی ہیں، وہ جو 9 تھے وہاں پہ، ان کے یوں سمجھ لیں کہ 9 کونسلر تھے. تو ان کا جو ناظم تھا کیدار، اس نے خود اس کی اونچیں کاٹ دی اور یوں وہ اونٹنی مر گئی. حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 دن کی مہلت ہے تمہارے پاس. کہا تھا نا، دھمکی دی تھی کہ عذاب قریب، بہت نزدیک، یعنی فوراً عذاب تمہیں آپ پکڑے گا. اللہ اپنی رحمت میں تیز ہے اور عذاب میں دھیما ہے. وہ 3 دن بھی اس نے مہلت دی لوگوں کو، مختلف قوموں کو 3 دن کی مہلت ملتی رہی. بالکل آخری کرتوت کے بعد بھی 3 دن کی مہلت ملتی رہی. اگر آپ حساب لگائیں، یعنی میں تو اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ہمارے کچھ لوگ یہ چیز بیان کر رہے ہیں کہ 1973 میں پاکستان کا آئین بنا، جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ 15 سال کے اندر اندر سارے قوانین اسلامی ہو جائیں گے. کوئی بھی ایسا قانون نہیں رہے گا جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو. یہ جو شک تھی، اسی کے تحت قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا. یعنی آئین میں ایک چیز موجود تھی، اس کا اطلاق ہوا اور شریعت کورٹ بنی. لوگوں کو اختیار حاصل تھا کہ کوئی بھی جا کے کہہ سکتا ہے، کسی بھی شک کو چیلنج کر سکتا ہے کہ یہ غیر آئینی ہے، غیر اسلامی ہے. یہ 1973 کی بات ہے. 15 سال گزر گئے. 1977 میں اس آئین کو معطل کر دیا گیا، مارشل لا لگ گیا. پھر درمیان میں اس مارشل لا میں وہ غیر جماعتی الیکشن ہوئے، سب کچھ ہوا، لیکن آئین کا وہ حصہ معطل رہا. 15 سال پورے ہو گئے 1988 میں، اور یہ 1988 میں 15 اگست کو پورے ہوئے. پھر 3 دن کے بعد وہ جہاز گر گیا، جس میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ جنہوں نے اس آئین کو، جس پہ یہ لکھا تھا کہ قرآن و حدیث کے خلاف کوئی قانون نہیں ہو سکتا، اس کو معطل کیا تھا. وہ جہاز گر گیا. تو ہم نے علماء سے یہ سنا کہ یہ 3 دن کی وہ آخری مہلت ہے جو ملتی ہے، کہ اگر اس میں بھی کہہ دیا جاتا کہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اس کو معطل کر کے، یہ تو قرآن پاک تھا، اس کو معطل کیا، یہ غلطی ہوئی ہے، تو پھر بچت ہو سکتی تھی. یہ 3 دن اللہ نے اپنی رحمت کی وجہ سے یہ آخری موقع بھی فراہم کیا ان کو.
فلما جاء امرنا، امر سے مراد امر عذاب ہے، یعنی جب ہمارا عذاب کا فیصلہ آ گیا، حکم آ گیا، نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا، تو ہم نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے نجات دی۔ اللہ کا یہ قانون ہے کہ اس کے رسول کو، وہ اپنے رسول کو بچاتا ہے، عذاب عمومی سے بچا لیتا ہے ان کے ساتھیوں سمیت۔ یہ رسول ہے کہ جن کو اس قسم کے عمومی عذاب سے، جیسے قوم عاد تھی، اب ہوا کا عذاب ہے، 7 دن اور 8 راتیں وہ مسلط رہی ان کے اوپر، اور جیسے سورہ قمر میں کہا کہ ان کی حالت ایسے ہوگی کہ جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے پڑے ہوئے ہیں، لیکن حضرت ہود علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو بچایا اس نے۔ اسی طرح یہ ایک ایسا عذاب عمومی تھا کہ جس کو یہاں پہ صیحہ کہا، کسی جگہ رجفہ کہا، مختلف، یعنی صاعقہ کہا گیا سورہ حاقہ میں۔ یہ ایسا عذاب تھا جو عمومی تھا، لیکن اپنے قانون کے مطابق اس نے اپنے رسول کو بچایا۔ نبیوں کا معاملہ اور ہے، رسولوں کو نہ کوئی شکست دے سکتا ہے، نہ کوئی قتل کر سکتا ہے، اور نہ انہیں عذاب عمومی پکڑتا ہے، وہ بچا لیے جاتے ہیں ہر صورت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ تمہیں لوگوں سے بچانا یہ میرا کام ہے، تم اپنا کام کرو بس، واللہ یعصمک من الناس۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کو بھی اس عذاب عمومی سے بچایا۔ جب تمام جگہوں کو جہاں پہ یہ واقعہ اکٹھا کریں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ اتنا کو خوفناک قسم کا طوفانی عذاب تھا کہ جس میں رعد و برق بھی بہت زیادہ تھی، اس میں کڑاکا بھی تھا، اور اس میں ایسی چیخ و چنگاڑ تھی کہ ان لوگوں نے اس خوف سے وہ پوزیشن پکڑ لی کہ جو ہمیں ٹریننگ دیتے ہیں کہ جب بمباری ہو رہی ہو تو آپ نے یہ پوزیشن پکڑنی، اوندے منہ ہونا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جنگیں، تو کچھ لوگ ہیں ایسے، تو وہ ایسی ٹریننگ دیتے، انہوں نے بھی اس اپنے جو پتھروں کے اندر، چٹانوں کے اندر جو اپنے محلات بنائے تھے، جو گھر بنائے تھے، وہاں جا کے وہ پوزیشن پکڑ لی۔ جاسمین، اس کو جاسم کہتے ہیں، جاسیہ ایک صورت بھی ہے، آگے 26ویں پارے میں آئے گی۔ کہا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، من خزی یومئذ، کہ وہ عذاب تو تھا ہی تھا، کہا کہ اس عذاب والے دن کی جو رسوائی ہے، اس رسوائی سے بھی ہم نے اپنے لوگوں کو بچا لیا، رسول کو بھی اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا۔ ان ربک هو القوی العزیز، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسکین کا کلمہ ہے۔ کہا کہ یہ لوگ بھی تو آپ کی دعوت کے جواب میں اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ان کو پوجتے تھے، ہم تو ان کو ہی پوجیں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ ان کو چھوڑو، اللہ کی طرف آؤ، رجوع کرو۔ وہی بات ہے جو حضرت صالح علیہ السلام نے کی۔ اس قوم کے ساتھ جو ہوا تو وہ کرنے میں کہا کہ آپ کا رب بڑے زبردست قوت والا ہے، طاقتور ہے، قوی اور عزیز ہے، وہ اپنے معاملات کو نپٹانے میں زبردست ہے۔ اس لیے آپ کو تو پرواہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ان کی تعداد زیادہ ہے، ان کے یہ ہیں بڑے لڑاکو، یہ جنگجو ہیں، یہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ آپ کا رب تمام طاقت کا مالک ہے، وہ ان کے ساتھ بھی نبٹ لے گا جیسے ان کے ساتھ نپٹا ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پھر پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ ظلم سے مراد شرک ہے۔ لقمان نے کہا نا بیٹے کو، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹے شرک نہ کرو، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یہاں پہ ظلموا، انہوں نے شرک کیا، الصیحہ۔ اب یہ جو لفظ ہے صیحہ، اس کا لفظی معنی ڈانٹ، یہ جیسے لکھا ہوا ہے آخر میں تائے تانیث ہے، یہ مؤنث کی نشانی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہی تائے تانیث ہے، یہ مؤنث کی نشانی ہے۔
اس کا ترجمہ ڈانٹ وہ ہم بھی مؤنث کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. تو استاد نے شاگرد کو ڈانٹ پلائی، ڈانٹ پلایا نہیں ہے، تو غلط ہے. کہتے ہیں استاد نے شاگرد کو ڈانٹ پلائی، باپ نے بیٹے کو ڈانٹ پلائی، ہم مؤنث کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، لیکن پیچھے جو فعل ہے وہ مذکر استعمال ہوا، اس لیے کہ لحاظ جو ہے فعل کے استعمال کرنے میں وہ مفہوم کا ہے، لفظ کا نہیں ہے. اور مفہوم اس سے مراد عذاب ہے، وہ سیخا، وہ جو کڑاکا تھا اس سے مراد عذاب ہے، کیونکہ عذاب مذکر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اس لیے پیچھے فعل مذکر استعمال ہوا اخذ، ورنہ یہ اخذت الذین ہوتا اگر مؤنث استعمال کرتے ہیں. فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، تو وہ تو اپنے ان گھروں میں، ان محلات میں اوندے منہ پڑے ہوئے رہ گئے، جاثمین اوندے منہ پڑے ہوئے رہ گئے. اور میرا خیال ہے کہ میں نے وہ آپ کو فوٹو دکھائے تھے، وہ کتاب میں لایا تھا سورہ اعراف کی تشریح میں کے دوران، کہ جس میں ان کے وہ پہاڑوں کو تراش کے بنائے گئے محلات تھے، اور وہ اتنی مضبوط چٹان ہے، پتہ نہیں ان کے پاس کیا ٹیکنالوجی تھی، تو انہوں نے وہ بنائے تھے، وہاں پہ گئے، وہاں پہ ہی پڑے رہ گئے. کأن لم یغنوا فیہا، کہا صورتحال تو ایسی تھی عذاب کے بعد کہ جیسے یہاں پہ کبھی کوئی بسا ہی نہیں. اور نہ صرف اس وقت، اب بھی ایسے ہی ہے، وہاں پہ کوئی نہیں. کأن لم یغنوا فیہا الا ان ثمود کفروا ربہم، کہا مکہ والو سن رکھو، یہ تمہارے ہی عرب بھائی ہیں. قوم سمود اقوام بعیدہ میں سے، یعنی مٹ جانے والی قوموں میں سے ایک قوم ہے عرب، جن کے تم اچھی طرح واقف ہو، تمہارے شعراء کے، خطیبوں کے کلام میں ان کا تذکرہ موجود ہے، لیکن اولاد میں سے کوئی بھی نہیں ہے. تو سنو، الا سنو، خبردار رہو، ہوشیار رہو کہ یہ سمود ہیں جنہوں نے اپنے رب کی ربوبیت کا انکار کیا، اللہ کو مانا، کہا وہ خالق و مالک ہے، یہ زمین و آسمان اس نے بنائے ہیں، لیکن ہماری مختلف ضرورتیں یہ پوری کرنا یہ اس کا کام نہیں ہے، وہ بہت دور ہے، اس نے یہ اوروں کے حوالے کر رکھا ہے. جو ضروریات پوری کرتا ہے، جو ہماری ضروریات کا تکفل کرتا ہے، وہ رب ہے. جس نے پیدا کیا وہ خالق و مالک ہے، وہ اس کو خالق و مالک مانتے تھے. مکہ والے اس کو خالق و مالک مانتے تھے، رب نہیں مانتے تھے، انہوں نے اور رب بنا رکھے. اس لیے یہ بار بار یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لا ان سمود کفروا ربہم، کہ سمود نے، قوم سمود نے رب کی ربوبیت کا انکار کیا. اپنے جوڑوں کے درد کے لیے کسی اور کے پاس جاتے تھے، بارش کے لیے کسی اور کے پاس جاتے تھے، اولاد کے لیے کسی اور کے پاس، اولاد نرینہ کے لیے کوئی اور رکھا ہوا تھا. الا ھذا القیاس، اپنی ساری ضروریات کے تکفل کے لیے اوروں کے پاس جاتے تھے، اللہ کو رب نہیں مانتے تھے. کہا یہ سمود نے یہ کام کیا تو کیا ہوا؟ سنو، اس کا نتیجہ یہ نکلا، الا بعدا لثمود، کہ قوم سمود کے اوپر اس وجہ سے پھٹکار ہوئی. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد صاحب